ہے دل کی گہرائیوں سے کہ سدا ہی بہار روے اس باغے تے کدے خزاں نہ آوے ہوون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا ہی پھل کھاوے۔ دینی تعلیم جو ہے، ادارے جو ہیں، دین کا جو علم ہے اس کی بہت سی جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن پر کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا میں نے مرد و عورت پر ویسے ہی فرض کر دیا ہے۔ ضروری ہے مسلمان مرد اور عورت پر، اگرچہ اس حدیث سے مراد ضروریات کا علم ہے کہ جس کو جتنی علم کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کا مسئلہ سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں نا جب، تو اس کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ آپ اگر گاڑی چلانے کے لائسنس کو حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں اشارہ دینا ہے، یہاں آگے بڑھنا ہے، یہاں یہ قاعدہ ہے، یہاں یہ قانون ہے، آپ کو سکھایا جائے گا۔ اور جب آپ اس کو سیکھ لیں گے اور ان کی ہدایت کے مطابق آپ ساری چیزوں کو کرنے لگ جائیں گے، پھر وہ آپ کو ایک کارڈ ایشو کریں گے کہ اب تو اس قابل ہے کہ تو اس گاڑی کو چلا سکے۔ بس آپ بات کو سمجھ لیں، ہم بھی اپنے طالب علموں کو نا قاعدے قانون سکھاتے ہیں، اور جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو ایک ان کے ہاتھوں میں سند دیتے ہیں، ایک ان کے سر پہ دستار رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح آپ روٹین کی گاڑی چلائیں تو آپ کو قاعدے قانون سیکھنے ہوتے ہیں، اس طرح زندگی کی جس نے گاڑی چلانی ہے نا، زندگی کی گاڑی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس رستے سے وہ گزرے وہاں وہ سیکھے کہ یہاں میرا دین مجھے کیا کہتا ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو مسائل تجارت کو سیکھے، اگر عام آدمی ہے، مال آ گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے گا۔ نکاح کا وقت آئے گا تو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھے گا۔ ہماری طبیعتوں میں کچھ تلخی ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ سختی ہے، گھروں میں ایک مستقل جنگ ہے میاں بیوی کے درمیان، اور جس طرح دو مختلف محاذوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ اپنے دل کے اندر یہ کڑن رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں اس سے جیت جاؤں، یہ نظام ہے۔ بچے بہت سارے گھروں میں الا ماشاءاللہ کچھ گھروں میں بچے مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا کا ساتھ دینا ہے کہ اماں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کٹھن اور آزمائش اور تکلیف کب پیدا ہوئی؟ جب میاں بیوی نے دین نہیں پڑھا، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھا۔ اگر چیزیں ان کی طبیعت میں رچ بس جاتی، وہ خاص ارشادات جو حضور نے ان دونوں کے تعلق سے بیان کیے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لندن میں آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ میں بیوی کو نہیں رکھوں گا، ختم ہو گئی بات، بڑے جھگڑے، بڑی کہانیاں۔ اسے میں نے سمجھایا، سمجھ نہیں آتی تھی، لمبی بات ہے، مقصود اشارہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں پھر بڑے لوگوں کے سمجھنے کے باوجود بھی اس نے کیس کر دیا، بات قریب آ گئی تو ایک رات آ کے کہنے لگا نہیں میں نے نہیں طلاق دینی، گھر بسانا ہے۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے مسلمانوں کے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سن لی ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے میرے عزیز؟ ایک حدیث۔ اقبال کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے۔ تو کہنے لگا میرے ذہن میں یہ حدیث آئی ہے تو یہ تو میرا نا سارا مائنڈ ہی چینج کر گئی ہے، میں تو ایک عادت کی وجہ سے گھر اجاڑنے لگا تھا، حضور نے کریم نے مجھے کہا ہے، کریم نے مجھے کہا ہے کہ ایک عادت اگر تجھے ناپسند بھی ہے تو باقی دیکھنا جو پسند ہیں، تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر بچاؤں گا۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا میں بھی تیرا کیس واپس نہیں لوں گا۔ بھئی اب آپ کیوں نہیں لیں گے؟ تو کہنے لگے جس محبوب نے تیرا گھر بچایا پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھ، مسلمان ہو۔ اگر آپ وہ ساری چیزیں ہم سے اگر سارے دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں 3 دے بیٹھا ہوں، غصے میں دے بیٹھا ہوں۔ حالانکہ طلاق ہوتی غصے میں، رضا میں کب ہوتی؟ ہنسی خوشی تو ہوتی نہیں۔ غصے میں 3 طلاقیں دے لی، اب وہ آ گئے۔ کاش کہ 2 مہینے پہلے ہم نے شیروانی کا آرڈر دیا تھا بیٹے کی،
2 माह पहले फर्नीचर वाले से कहा था, शादी से इतने दिन पहले हमने कहा था बिस्तर वालों से तैयार कर दो, सब बातें पहले की थी। अगर उसे 2 घंटे लाते ना बच्ची और बच्चे को किसी दीनी उस्ताद के पास, किसी मुअल्लिमा के पास बेटी को, उसे कहते कि इसे मसाइल सिखाएं, उसे मसाइल का पता होता। तो वो 3 बेटे हैं बड़े खूबसूरत, 2 बेटियां हैं बड़ी प्यारी, छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसने तलाक दे के घर उजाड़ दिया है। बच्चों को देख के रोना आता है। अगर इसे मसले का पता होता कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं दी जाती, इससे बचना चाहिए, तो कितने घर बचते थे। लेकिन हमने ये किया कि हमने उसे कहा शेरवानी नहीं लेट होनी चाहिए। हमने उसे कहा कि देखना गाड़ी जो है वो नई बुक कराई है, वो दामाद को वक्त पे देनी है। अगर हम दीनी इल्म की अहमियत को समझते, रसूल कायनात सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हुजूर फरमाते हैं, करीम महबूब फरमाते हैं, याद रखो जिसके साथ रब भलाई का इरादा करना चाहे उसे दीन की समझ अता फरमाता है, उसे दीन की समझ अता करता है जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करना चाहे। पहले तो दीनी इल्म की अहमियत को समझे, हमें इसकी जरूरत कितनी है। आप दीन सीख लें, किसी से आप मसला सुन लें, अमल ना भी करें ना, तो जब आप वो काम करने लगते हैं तो बात एक दफा सामने जरूर आती है कि यार ये मैंने सुना था मौलाना से, ये खतीब साहब ने बात बयान की थी। वो एक दफा आपके सामने जरूर बात आएगी अगर आपने कहीं बात सुनी हो। दीन के इल्म की जरूरत को महसूस करें, जरूरत को। अगर आपको समझ आ जाए, एक को जरा कम करेंगे इसकी, अगर आपको समझ आ जाए कि दीन का इल्म हमारा नफा कितना करता है, हमारा फायदा कितना करता है, हमें इत्मीनान कितना देता है, हमें कल्बी तौर पर राहत कितनी देता है, समझ आ जाए। घरों के अंदर जो खूबसूरत, देखिए एक हदीस है हुजूर की, वालिदैन एक तवज्जो करें, हमें ना तेजी से बहकाया जा रहा है दीनी उलूम के खिलाफ। हमारे लिबरल किस्म के मिनिस्टर रोज टीवी पे बैठ के कहते हैं कि मौलवी बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनाते, इंजीनियर नहीं बनाते, डॉक्टर नहीं बनाते। ये देखो जी, ये मदरसे का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बनता? मेरी बात पे तवज्जो है आप दोस्तों? ये खास बात है, इस मौके पे मैं करने लगा हूँ, सवाल का जवाब देने लगा हूँ। मेडिकल कॉलेज अलग होता है और कॉमर्स कॉलेज अलग होता है, उर्दू यूनिवर्सिटी अलग है। जिस बंदे ने BCom ICom करना है वो मेडिकल कॉलेज नहीं जाता, वो कॉमर्स कॉलेज में जाता है। और जिसने मेडिकल पढ़ना है वो कॉमर्स कॉलेज नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? मेडिकल कॉलेज। मेरी बात की समझ आ रही है? और जिस बंदे ने उर्दू अदब सीखना है वो किसी उर्दू यूनिवर्सिटी में चला जाता है। मैं इस पर पूरी तफसील है, हमारे मुल्क में किस किस शोबे की यूनिवर्सिटी है, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन तवील नहीं करना चाहता बात को। भाई जो बंदा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा, वो मेडिकल पढ़ेगा, वो बाहर आया है तो आप उससे पूछें, उसने तो MBBS करना था तो वो बाहर निकले तो आप उससे पूछें कि M.Com कर लिया है, BBA कर रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी नहीं भाई। वो तो मेडिकल कॉलेज में था, उसने तो डॉक्टर बनना था, उससे MBBS की आप बात पूछेंगे, पूछें कि आपने किसी शोबे में स्पेशलाइजेशन कर ली है, बात खत्म हो गई। आप उससे कॉमर्स का पूछेंगे तो वो हंसेगा, वो आपको बेवकूफ कहेगा, वो कहेगा मैं गया ही उस कॉलेज में था, ला कॉलेज में जाने वाला वकील बनेगा कि डॉक्टर बन के आ जाएगा। अजीब आप बात कर रहे हैं। और वो मीडिया जो आपको बिठाता है वो आपको समझा ही नहीं रहा कि खुदा के बंदे, जो मदरसा है वो तो इसलिए है कि कुरान और सुन्नत का बंदा स्पेशलिस्ट बने। ये अजीब बात है। अगर आप हम पे ये एतराज करेंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन रहा, तो फिर हमारा सवाल है कि जिनको आपने डॉक्टर बनाया था मुफ्ती क्यों नहीं बने? हमें बताओ ना, उनको आपने मौलवी क्यों नहीं बनाया? आप उनको मौलवी बना दें, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं। अजीब आप साइंस लड़ा रहे हैं, और जो आपके दिल में आता है बच्चे जी डॉक्टर नहीं बन रहे। भाई ये अलग से एक स्पेशलिस्ट होने का अलग से एक स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ अलग से एक तालीम दी जाती है, एक पूरा निसाब है, उसको पढ़ाया जाता है, पूरे असबाक हैं, पूरी तरतीब है। तो बच्चों के वालिदैन को घबरा, फिर कहते हैं मदारस के अंदर खराबियां बड़ी हैं, तो कॉलेजों में नहीं है। यूनिवर्सिटियों के जो हालात आपके इदारे बताते हैं वो किसी से पोशीदा हैं। हम ना यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात करते हैं ना कॉलेज के खिलाफ, इसलिए कि तुम तफरीक करते हो कि ये तुम्हारा है तो वो हमारा है। हम नहीं तफरीक करते, मदरसे के बच्चे भी हमारे हैं, कॉलेजों के बच्चे भी हमारे हैं, यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी हमारे हैं।
اس لیے ہم تفریق نہیں کرتے، تم تفریق کرتے ہو. فلانی خرابی ہے تو بھئی اگر کسی جگہ خرابی ہوتی ہے تو خرابی دور کی جاتی ہے، وہ جگہ بند نہیں کی جاتی. کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر غلط آئے گا تو ڈاکٹر ہٹایا جائے گا، ہسپتال تو نہیں نا بند کر دیا جائے گا. تو ہم مانتے ہیں مدارس میں کہیں کہیں کمزوریاں ہیں تو کمزوریاں دور کی جائیں گی کہ مدرسے بند کر دیے جائیں گے. تو یہ عجیب آپ بات کرتے ہیں. تو مدرسوں کے جو بچوں کے جو والدین ہیں وہ بعض اوقات ان پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نوکری کہاں ملے گی، کھائیں گے کہاں سے. سب سے سونی روٹی مولوی کھاتے. پریشان ہو گئے آپ بات سن کے. سب سے اچھے کپڑے مولوی پہنتے ہیں، سب سے زیادہ عزت وقار آج بھی دین کے لیے. میرے کچھ سنگی تھے، مجھے کہا کرتے تھے کہ تو لائق آدمی تھا، تو کس چکر میں پڑ گیا. میں انہیں کہتا تھا یار چلو اللہ کام لیتا ہے، نہیں لے گا. پھر مجھے کبھی کبھی فون کرتے ہیں، میں نہیں کہتا خود ہی کہتے ہیں یار جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس میں اعزاز بڑا ہے، یہ تو وقار والا کام. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو شوق دلائیں. اگر بچہ بھاگتا ہے واپس جاتا ہے 2-3 سال پڑھ کے تو اسے شوق دلائیں، اسے کہیں پتر واپس جائے، اسے مکمل کر. آپ شوق پیدا کریں. اور استاد سے زیادہ ماں باپ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں بچوں کو شوق دلانے کا. آپ سرپرستی کریں، آگے بڑھیں، مدرسے کو آ کے دیکھیں کیا پڑھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی فائل چیک کریں. آپ پہنچیں، مدرسے کے ساتھ ذوق پیدا کریں. ایک بزرگ گزرے حضرت ربیہ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن فروغ چلے گئے تھے جہاد کرنے. تابعین کا دور تھا. اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا کہ یہ علاقہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ چلے گئے جہاد کرنے. 27 سال واپس ہی نہیں آئے. جاتی دفعہ بیوی کو 30,000 دینار دے گئے تھے کہ خیال رکھنا. واپس آئے تو بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا. جب تشریف لائے تو 27 سال کے بعد مدینہ شریف میں رہائش تھی. دروازے پہ دستک دی، بیٹے نے دروازہ کھولا تو ہاتھ میں نیزہ تھا. کہنے لگے پیچھے ہٹ، تو کون ہے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا؟ تو صاحبزادے کہنے لگے بابا تو کدھر سے آ گیا، تو پیچھے ہٹ نا، میرے گھر میں تو کیوں بغیر اجازت کے داخل ہو رہا. بات بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے. جب وہ بحث طویل ہوئی تو اندر سے والدہ نے پردے کے بیچ سے سنا تو کہنے لگی بیٹا ہٹ جا، یہ تیرے والد آئے، والد کو آنے دے. ماں بھی بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے. اور قرآن پاک نے نا 2 مثالیں دی ہیں باپ اور بیٹے کے پیار. 2 مثالیں، ایک حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کی، ایک حضرت یعقوب اور جناب یوسف کی علیہم السلام. یہ بھی کبھی پڑھ کے دیکھو. او ماں بھی بڑا ہی پیار کرتی ہے، پر پتر لیٹا ہو نا تو باپ تو دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا بڑا ہو گیا. ابے کا پیار کا بھی کوئی اندازہ نہیں، کوئی کسی جگہ اس کا ٹھکانہ نہیں. باقی لوگ تجھے پیسے دیتے ہوں گے، تحفے دیتے ہوں گے، باپ تجھے اپنی جوانی دے دیتا ہے. چڑھتی جوانی میں ابا کہتا ہے کہ میرے کپڑے ہیں بس بچوں کے لے آ. حالانکہ اس کا تو وقت آیا پہننے. جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا. تو والد نے بیٹے سے ملاقات کی، باپ بیٹا بڑا روئے. اب عصر کی اذان ہو چکی تھی مسجد نبوی میں. حضرت ربیہ چلے گئے نماز کے لیے. والد آئے تھے سفر سے، کھانا وانا کھایا، غسل کیا، فارغ ہوئے تو پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ وہ میرا 30,000 دینار کدھر ہے. 27 سال بعد آئے ہیں تو باقی چیزیں نہیں پوچھی، پیسے پوچھے. تو اہلیہ کہنے لگی آپ نا مسجد نبوی شریف جائیں، نماز پڑھ کے بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. اب بیٹے جب گھر سے گئے تھے تو سادے لباس میں تھے. اب جب مسجد شریف پہنچے تو امامہ ہے، جبہ ہے، اور مسجد بھی معمولی نہیں، حضور کی مسجد ہے. اور حدیث پڑھانے کے لیے جب صاحبزادہ بیٹھا ہے تو سامنے حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام مالک جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہیں. لوگ درس حدیث ہو رہا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے نا تو کسی سے پوچھتے ہیں کس کا پتر ہے، کس نصیبوں والی ماں کا بیٹا ہے، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے دین پڑھا رہا ہے، کون ہے یہ؟ تو جن سے پوچھا تھا انہوں نے بتایا یہ کوئی ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں جو 27 سال سے جہاد میں ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے. حضور کی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو گود میں آنسو گرنے لگے. کبھی حضور کا گنبد دیکھتے، کبھی سرور کائنات کا روضہ نور دیکھتے، کبھی بیٹا دیکھتے، کبھی ادھر کبھی ادھر. واپس لوٹ کے گھر آئے تو سعادت مند بیوی کا چہرہ دیکھا تو چھلک پڑے آنسو.
بیوی سمجھ گئی کہ پتر کو حدیث پڑھاتا دیکھا ہے، سمجھ گئی تو دیکھتے شوہر کو کہنے لگی میں نے نا آپ کا 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے میں لگا دیا ہے، مجھے بتاؤ میں نے پیسے ضائع تو نہیں کیے، کوئی ضائع تو نہیں کیے؟ تو ہاتھ اٹھائے اور کہا میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بہترین صلہ عطا کرے، تو نے تو میرے بیٹے کو رسول اللہ کے دین کا خادم بنا۔ بھائی یہ جو ذوق ہے نا، یہ جو ذوق ہے اس کو آپ سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو کاش اس طرف لائیں۔ میں نا تراویح ایک جگہ بڑی جلدی تھی، بات میری ختم ہو گئی بس میں سمیٹنے لگا ہوں، ایک جگہ بڑی جلدی تھی تو تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا، تو بالکل میرے ساتھ جو صاحب کھڑے تھے وہ تراویح میں رو رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو رہی تھی تو بعض جگہ ایسی آیات تھیں، تو میں نے سمجھا کہ شاید قرآن مجید کے درد کے ساتھ یہ رو رہے ہیں، تو تکمیل پر نہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، تو آپ بڑا رو رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ جو تراویح پڑھا رہا میرا بیٹا ہے، پہلا مصلی سنا رہا ہے، تو میری نہ میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہے کہ میرا پتر قرآن جی سنا رہا ہے، میرا بیٹا قرآن شریف سنا رہا ہے۔ آپ ذوق بنائیں دین کا، آپ اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں اور خود سرپرستی کر کے آپ اس طرف لائیں۔ آپ کا بیٹا جب پڑھتا ہے نا اس طرف آتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے۔ آخری بات طالب علموں سے کرنے لگا ہوں، میرے عزیزوں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں۔ دین بڑا غیرت مند ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بڑے بڑے نالائقوں سے کام لے لیتا ہے۔ یاد رکھنا کام میں دو ہی چیزیں شرط ہیں، ایک آپ کی محنت، دوسرا آپ کا اخلاص۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو کوئی چیز سامنے رکاوٹ نہیں بنتی، اللہ راستے بنا دیتا ہے اور بڑی آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ قابلیت بھی بڑی ضروری ہے پر قبولیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ قبولیت کی بڑی ضرورت ہے، قبولیت ہو جائے نا۔ ملا فضل اور فیضی بڑے پڑے ہوئے تھے، آپ کبھی سنیں گے اساتذہ کرام سے، تو اتنا حافظہ تھا کہ کوئی قصیدہ لکھ کے لاتا تھا نا بادشاہ کا، تو چھوٹا بھائی ایک دفعہ کوئی چیز سنتا تھا تو یاد ہو جاتی تھی، تو بڑا 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد ہو جاتی تھی۔ کوئی قصیدہ لکھ کے لایا، اس نے سنایا تو چھوٹا کہنے لگا جی بادشاہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تو میرے شعر ہیں۔ اس نے سنا تھا تو سنا دیا، اب بڑا تصدیق کرتا چونکہ وہ 2 دفعہ سننے سے یاد کر لے، کہتا جی اسی کے شعر ہیں جی، مجھے بھی یاد ہے، کئی دفعہ میں نے سناؤں۔ تو وہ جب سنا دیتا بڑا بھی تو بادشاہ کو پکا ہو جاتا کہ چھوٹے کے شعر ہیں، اور انعام اس کو مل جاتا، اور لکھنے والے بیچارے کو تکلیف کا سامنا۔ اتنے بڑے تھے لیکن دنیا کمانے میں لگ گئے، بے نقطہ تفسیر لکھی پر دنیا کمانے، دولت کی طرف متوجہ ہو گئے، رہ گئے۔ لیکن اللہ نے اعزاز دیا تو حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمایا، مصلی پہ بیٹھتے تھے پر کمال کر گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں بھی بڑے عالم تھے، لیکن رب نے اعزاز دیا تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے زمانے میں بھی بڑے عالم تھے، لیکن اللہ نے اعزاز دیا تو ختم نبوت کی حفاظت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ تو آپ اپنے لیے قبولیت طلب کریں اللہ کے حضور اور آگے بڑھیں۔ اور یہ جو جوڑا جی میں عرض کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے تو صرف تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، دین کے کام میں تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو اللہ زیادہ مدد فرماتا ہے، زیادہ مدد کرتا ہے۔ میری طرح کے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی ہے پر اتنی نہیں کرنی پڑتی، محنت تھوڑی ہوتی ہے، فضل ہی زیادہ ہوتا ہے، فضل ہی زیادہ ہوتا ہے۔ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے پھر کارواں بنتا گیا۔ تو خوب آپ توجہ رکھیں گے، یہ جو دستاریں ملتی ہیں نا، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کہتے تھے کہ جو مجھے دستار ملی تھی نا فراغت کے وقت میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قبر میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ میرے سر پہ دستار ہے، یہ میرے اساتذہ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، مجھ پر اعتماد کیا ہے کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھوڑا سمجھنے کے میں قابل ہو گیا، یہ اعتماد کی۔ تو آپ اس پر خوب توجہ کریں گے۔ ہم جو عوام ہیں ہمیں چاہیے کہ علم کا شوق پیدا کریں، اپنے بچوں کی توجہ دلائیں، خود بھی تھوڑا سا قریب آئیں علم کے، مدارس کی مضبوطی میں اپنا اخلاقی کردار ادا کریں۔ جو تھوڑی تھوڑی تنقید ہونے لگتی ہے گلی محلوں میں، اس سے بچیں، اخلاقی کردار ادا کریں۔ کوئی کمزوری آ جاتی ہے، انسان ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، آگے بڑھ کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن یہ کہ کوئی ایسی محاذ رائی نہ بنائیں جس سے دین کی کاز کو نقصان پہنچے۔ حضرت
ماں باپ کے تعلق سے نا وسوسے بعض دلوں میں آ جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں کمائیاں کر رہے ہیں, ابا انہیں فون کرتا ہے کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو ابا طبیعت نہیں پوچھتا, پیسے مانگتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے رہنمائی کر دی. نوجوان نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے. شارحین نے لکھا ہے یہ جو اس حدیث میں اس نے پوچھا ہے نا, کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیسے اس کے اپنے کمائے ہوئے تھے, وراثت کے نہیں تھے. جیسے بیٹا الگ سے کوئی کمائی کرتا ہے, تو اس نے کہا میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, تو حضور حکم کیا ہے؟ اب سوال کا جواب یہ تھا کہ حضور کہتے دے دے یا نہ دے, دو ہی باتیں ہیں نا. اس نے کہا حضور والد پیسے مانگتا ہے. آپ جاتے ہیں موٹیویشن سپیکر کے پاس کہانیاں سننے, آپ چلے جاتے ہیں کسی فلانے آدمی کے پاس ذہن سازی کرنے. او بھائی باہر سے سالن لینے وہ جائے جس کے گھر نہ ہو. آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو تو سارا کچھ مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے. آپ کا تو اپنا گھر سارا بھرا ہوا ہے, آپ یہاں سے فیض لیں. حضور نے ہر چیز دینی علم کی بس اہمیت کو سمجھی. آپ کے سامنے چیزیں کھل جائیں گی. سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور میرے والد صاحب پیسے مانگتے ہیں, حکم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو حکم پوچھتا ہے دوں کہ نہ دوں؟ فرمایا انت و مالک لابیک. آپ کبھی اس حدیث کے پیرے پہ غور کر لینا تو آپ کو نا باپ سے عشق ہو جائے گا, یعنی آپ غلام بے دام ہو جائیں گے. اس نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے, دوں کہ نہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے ابے کا ہے, تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے. آپ کی ذہن سازی کرے گا دین, آپ کو جوان کرے گا, آپ کی سوچیں تازہ کرے گا. میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا, آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیعتوں میں, لوگوں کا وجود نہیں تھکا, ذہن تھک گیا ہے, لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں. اب نوجوان مجھ سے اکثر ناراض رہنے لگ گئے ہیں, میں کوئی بات کروں گا پھر ناراض ہو جائیں گے. جوان زیادہ ذرا تھک گئے ہیں, یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں. یہ وقت پہ کہہ دیتے ہیں پورے 12 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا, 3 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا. اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں, بڑی جلدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچی بات نہیں کریں گے, کہیں گھبرائیں گے نہیں, کہیں کمزور نہیں پڑیں گے, کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی, کہیں آپ کو کمزوری نظر. شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں, قرآن و سنت کے قریب ہوں. پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی, نئے سیمینار کی, کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضور طائف چلے گئے, طائف والوں نے پتھر مارے, بات لمبی نہیں کرتے, اشارہ دیتے ہیں, بڑی تکلیف دی. حضور واپس تشریف لائے, ایک جگہ بیٹھے, حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں. یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا دی, اللہم اہدی قومی, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں. جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا, تو کہتا 3 سال کام کیا ہے, 4 سال کام کیا, تھک گیا ہوں, پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں, تجھے سوک کے ساتھ سویا کرے گا, تجھے محنت کرنے میں مزہ آنے لگے گا, تجھے سرور آنے لگے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. نبی کریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کروں گا, اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے. مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرائے گا, مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا, فلانا میری بات نہیں سنتا. پھر بوڑھے بزرگ مایوس ہوں گے. آپ دین کے قریب آئیں, آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں, حضور کے ارشادات سے روشنی لیں, اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ادیبوں کا ہے, شاعروں کا ہے, ایک بیوقوف سے سیاستدان ہے, اللہ ماشاءاللہ, سب کو نہیں میں کہہ رہا, پر جتنے ہیں ان اتنوں کو تو کہنے دو نا, جتنے ہیں اتنوں کو تو کہنے دو نا. یہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں, معاذ اللہ کہتے ہیں سارے رنگ ہی اللہ کے, سارے روپ ہی اللہ کے. یہ کہانیاں کہتے ہیں دیکھو جی جو جس کو پکار رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکار رہا ہے. تو خدا کے بندو اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو حضور بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ آپ دین کی اتنی بڑی بات کو, عقیدہ توحید کو اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں. اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے؟ جو ملنگ کہلاتے تھے. کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب درویش نے, وہ تقریر نہیں کرتے,
تقریر کرنے لیا نا تے مولوی صاحب رکھے نے. میں کیوں کر دے تاں نہیں انہوں نے آؤندی نہیں, آؤندی ہوندی تے مڑ دے کدے نہ. انہوں نے کو کچھ پڑھن تاکہ تقریر ناراض ہو گیا ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے. کیسا انوکھا تقسیم کا طریقہ ہے. دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعے کا خطبہ مفتی صاحب. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ ملنگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہو گئی, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو 2-3 سٹوریاں سنائیں گے, کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے, کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے, تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجھائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی. کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے. اور جہاں تک بات اہل ذکر کی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ والوں کے تو ہم خادم ہیں, جاروب کش ہیں. لیکن آپ سنیے رسول کریم کا جو طریقہ ہے, علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے. آج نا لوگ خطباء کو جانتے ہیں, واعظین کو جانتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا پہ لڑائیاں کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں. میں جاتا ہوں اجتماعات میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہی 5-6 مولوی ہیں. ہمارے تو سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں, توجہ کے ساتھ. آپ نے 4 بندے دیکھیں آپ پریشان ہو گئے, آپ نے دیکھا ہی نہیں. کبھی آپ کھڑکی کھول کے پیچھے دیکھیں سبزہ بڑا شاندار ہے. اور یہ جو آپ مایوس ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, آپ بے فکر رہیں. درجنوں سینکڑوں لوگ بیٹھے جو صبح سے شام تک مدینے والے کا دین پڑھاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. میرے عزیز آپ میری بات پہ غور کریں. حضور مسجد میں تشریف لائے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, ایک طرف ایک شخص بیٹھ کے دین کی بات کر رہا تھا. حضور دونوں مجلسوں کے بیچ کھڑے ہو گئے, فرمایا دونوں ہی خیر والی ہیں, یہ بھی خیر والی, یہ بھی خیر والی. اور میں کہا کرتا ہوں تدریس کرنے والا پریشان نہ ہو کہ خطیب کی بلے بلے زیادہ ہے, واعظ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں, وہ بھی پریشان نہ ہو. کریم نے کتنا کرم کیا, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, فرمایا مجلسیں دونوں خیر والی ہیں, پر انی بعثت معلما, مجھے تو رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے نا, میں تو معلم ہوں نا. یہ لفظ کہتے کہتے حضور علم والی مجلس میں بیٹھ گئے, اس مجلس میں جہاں دین کی بات ہو رہی. تو اس اہمیت کو سمجھیں, دینی علم کی اہمیت کو سمجھیں. پھر جو آیت میں نے پڑھی, اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. عالم پیر بن بھی جائے نا تو اس کی زیادہ کرامتیں نہیں ہوتی, اس نے کو بات سنانی ہے تو سوچ سمجھ کے ہے نا. تو جاہل جو ہوتا ہے اس کو تو عام اجازت ہے نا جو مرضی کہتا رہے. علم خشیت پیدا کرتا ہے, جسے جس چیز کا پتہ چل جاتا ہے نا پھر اس سے ڈرتا ہے, خشیت پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا. وہ تو آپ ایسے پنچایت میں بیٹھے ہیں تو کچھ بندے ایسے ہیں جو بولنے نہیں دیتے, بالکل ان پڑھ ہیں, کہیں سے نہیں پڑھے, بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی داستانیں, ان کے پاس آپ بیٹھے ہو تکنے نہیں دیتے, اور بات ان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی, تو آپ ان کو عالم تھوڑا سمجھ لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا, بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے, جس کی باتیں محتاط ہوں, جس کی گفتگو محتاط ہو, جس کا لب و لہجہ محتاط ہو. یہ ذوق جب طبیعت کے اندر آتا ہے علم کا, پھر ساتھ ساتھ خشیت آتی. آپ بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے دعوے کوئی نہیں تھے. آج تو ہمارے بڑے بڑے القابات ہیں, اور جو روایتی نقیب ہوتے ہیں محافل میں انہوں نے پکے لقب یاد کر لیے ہوتے ہیں, جو آتا ہے سب کے ساتھ ایک ہی جڑ دیتے ہیں, پکے کٹھے یاد کر لیے. ان کو نہیں پتا یہ بندہ اس کا اہل ہے کہ نہیں, وہ کہہ دیتے ہیں, بول دیتے ہیں. عزیز بھائی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک نے شانیں بیان کی. شانیں, حضور نے کہا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. لیکن علم خشیت پیدا کرتا ہے نا, جب کوئی جان لیتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے. حضور نے ان کی شانیں بیان کی, انہوں نے ساری زندگی ایک ہی بات کی, لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, مجھ سے تو 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. اب خشیت آ گئی ہے نا, اب مزاج اور ہو گیا, اب ذہن سازی اور طرح کی ہو, مزاج اور
جب آپ کے اندر خشیت آنے لگتی ہے، خشیت، پھر آپ کے اندر وہ قرار آتا ہے، قرار، کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب نہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا، اب ایسا نہیں ہے کہ میں لفظوں میں کچھ اور کہتا ہوں اور عمل میرا کچھ اور ہے، پھر آسانی سے انسان عمل کرنے لگتا ہے۔ دینی طالب علم جو ہیں اور عام عوام جو ہے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کے علم کی طرف جب ہم توجہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر بحث ہوتی ہے، ہم کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں، پھر جا کے اپنے محلے کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کبھی نہیں سنائی، تو یہ دیکھیں آج میں نیا مسئلہ سن کے آیا ہوں۔ وہ معاملات جن کے اندر گنجائش ہے، مستحبات ہیں، وہ کہیں کرتا دیکھ لیں تو آ کے ہم اپنے امام کے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں کریں، آپ علم کا ذوق پیدا کریں، اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ رعب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ آپ عمل کے لیے علم حاصل کریں، عمل کے لیے، اور شوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ آپ یہ جو معرفت ہے نا ساری کی ساری، اور یہ جو دل کا نور ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر قرآن و سنت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو دل روشن ہوتا جائے، یہ بھی ایک تڑپ ہے اگر لگ جائے، یہ بھی ایک ذوق ہے اگر پیدا ہو جائے، یہ بھی یہی ہمارے صوفیہ کرتے تھے۔ وہ دور دراز جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، پیاس بجھاتے تھے۔ کچھ لوگ حنفی ہوئے، کچھ حنبلی ہوئے، کچھ شافعی ہوئے، کچھ مالکی ہوئے، کچھ چشتی ہوئے، کچھ قادری ہوئے، کچھ نقشبندی ہوئے، کچھ سہروردی ہوئے، کچھ کا مشرب طریقت کے لحاظ سے نقشبندی چشتی رہا، کچھ کا مذہب فقہ کے لحاظ سے کچھ ہوا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک تھے، تو پھر یہ کہ الگ الگ کیوں تھے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایلوپیتھک دوائی سے آرام آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں میرا گزارا ہی ہومیوپیتھک سے چلتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تم دونوں ہی چھوڑو، کوئی اچھا حکیم بتاؤ کہاں ملتا ہے۔ تو جس قسم کی طبیعت ہوگی آپ اس قسم کے حکیم کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ سارے ٹھیک ہیں، طبیعتوں کا، مزاجوں کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حق والا بنایا۔ اب کوئی آدمی دور دراز چل کے گیا ہے، اس نے جا کے وہاں سے فیض پایا تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا حصہ وہیں تھا۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد، علم کی تڑپ پیدا ہو گئی دل میں۔ ہمارے طلباء نا، اب طالب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا جی، لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے یہ بھی۔ ہمارے طلباء ہوں یا کسی طریقت سے وابستہ لوگ ہوں، یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی، اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی ہے۔ مزاج ہوتا ہے جس چیز کی، جو چیز قریب آ جائے نا اس کی قدر آہستہ آہستہ کم۔ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں نا سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے رہائشیں کر لی ہیں، وہ زیادہ طواف نہیں کرتے۔ میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں، تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے، ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ اسی لیے شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو، تم قدر نہیں کر سکو گے۔ یہاں وہ آدمی رہائش کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے، فرمایا حج ہو گیا آپ گھروں کو جاؤ، زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام۔ تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے، کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا، وہ شوق، تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ ہو تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھینچ سکتے ہیں۔ عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا، وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے، توجہ سے بات سنی ہے، ان کے پاس بات آ جاتی۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی، علم کے لیے نکلا۔ یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے سے فون جاتے ہیں، بڑے معاملات ہے، نظام ہے۔ کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی۔ جب میں وہاں گیا نا بغداد میں، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے، بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں۔ یہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ امام بخاری،
ان کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی. پوچھئے گا کبھی علماء سے. یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی, اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی, میرے لیے کوئی رحمت والا فیصلہ کر. تو امام بخاری کا رات وصال ہو گیا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پے جانی تھر تھلی ہو. پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں. بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ, اتنے بڑے امام ہیں, مدرسہ بند ہو گیا. بادشاہ کو پسند نہیں آیا. وڈیرے سردار چودھری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. امام صاحب پابند سلاسل ہیں, گھر میں ان کو قید کر دیا گیا, دروازے پہ پہرے دار کھڑے کر دیے. کس بات پہ؟ کہ وہ حضور کی حدیث نہ پڑھے. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا نا تو میری طلب تھی نا, جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے. اوہو میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے. میں نے ایک شخص کی منت کی, چل یار مہربانی کر تھوڑا بتا. یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے نا, یہ تو کسی وقت جا کے آتی ہے. یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا, وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک, دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, اور ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور درویش نے کہا تھا ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا, کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کوئی نہیں بات سنتا. سنیں جی, حضرت امام احمد بن حنبل کا کوئی گھر کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں. ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا, میں صرف اشارہ کروں گا, اور وہ بھی آنکھ سے. ڈر بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے. ایسے بھی حالات آتے ہیں, ایسے بھی حالات آتے ہیں. کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے, کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے. مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک, اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مجھے ذوق تھا نا علم پڑھنا اور استاد سے پڑھنا, مرشد سے فیض کا ذوق تھا نا. تو کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں علم پڑھنے آیا. میں نے کپڑے پھاڑ لیے, ٹوپی اتار لی, ہاتھ میں مانگنے والا کاسا پکڑ لی. او تینوں لب دیں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دا. ہن تے آکھ دے لوگ شدائی, ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, اساں گل پہنے تاج گدائی. وہ سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ کاسا گدائی, میں دروازے دروازے مانگنے لگا. کوئی ایک آنا دیتا, کوئی دو دیتا, کوئی ایک دینار, کوئی تین. مانگتے مانگتے پھر دروازہ امام احمد بن حنبل کا آیا, میرے مرشد کا گھر آیا, میرے استاذ کا. وہ جب نکلے نا ایک دینار لے کے, ان کا چہرہ دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور دینار نہیں, میں تو آپ سے حضور کی حدیث سننے آیا. آپ نہ یہیں کھڑے کھڑے 2 منٹ میں جو آپ سے ہو سکے مجھے پڑھا دیا کریں. سونیا میں روز خیرات لینے آؤں گا, میں روز خیرات لینے آؤں گا, میں مانگوں گا, مہربانی کرنا, میں بھوک کاٹ لوں گا, پتے کھا لوں گا, اور میں یہاں آ کے نا آپ سے پڑھا کروں گا. ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں روز مانگنے جاتا, میں روز مانگنے جاتا, سوالی بن کر خیرات لینے جاتا. میں نا ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا, وہ باہر آتے, 1 دینار بھی دیتے اور حضور کی 3 حدیثیں بھی پڑھاتے. کہتے ہیں میں نے نا سوالی بن کے, فقیر بن کے رسول اللہ کا دین پڑھا. وقت بدل گیا, حالات تبدیل ہو گئے, حکومت بدل گئی, امام صاحب کا مدرسہ لگ گیا, دارالحدیث کھل گیا, دور دراز سے طلباء آ کے بیٹھے. جب مدرسہ سجا تو یہ فقیر بھی پہنچا. کہتے ہیں سارے بیٹھے تھے, جب میں گیا تو امام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا. فرمایا سجنا پڑھا ساری دنیا نے ہے, پر جو تو نے پڑھا ہے انشاءاللہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا. تیرا پڑھنا بھی کمال ہے, میرا پڑھانا بھی کمال. آپ نا اپنی طبیعت میں وہ شوق تو لائیں.
وہ ذوق تو پیدا کریں. دیکھیں نا کئی دفعہ نا ادائیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ادائیں فقیر کے پاس درویش آیا تو اس نے اس محبت سے بیٹھ کے حاضری دی, اس محبت سے بیٹھ کے کہ فقیر نے فوراً دستار اتار کے سر پہ رکھی. تو پیر بھائی بھی کئی دفعہ مقابلہ کر لیتے ہیں نا. میں کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے یار اس کی ادائیں ایسی تھی, اس نے مجھے رڑکا یار مکھن نکال کے لے گیا ہے, تو لسی بچی ہے پانی ڈالتے جانا پیتے جانا. کیا بتائیں رنگ ہی اس طرح کا تھا اس شخص کا. کچھ طلباء میں کچھ لینے والوں میں ذوق ہوتا ہے, اپنا ذوق بنائیں. ایک بات میں نے والدین کے لیے بھی کرنی ہے, زیادہ میں نے باتیں نہیں کرنی اس لیے کہ یہ تو میری ڈیوٹی لگا دی گئی تھی آج کہ آپ نے آنا ہے. حضرت نے کئی دفعہ فرمایا, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی علماء موجود ہیں وہ دین کی بات ہی کر رہے ہیں, جہاں بھی کر رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں آپ نے ان میں سے سنی ہوئی ہیں. میری تو ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی, تو میں کر رہا ہوں اور الحمدللہ سعادت سمجھ کے کر رہا ہوں اور دل کی بڑی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کے دین پڑھانے والے ایک ادارے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا. حضرت نے ختم نبوت کے تعلق سے بات کرنے کا اشارہ کیا. ہمارا ایمان ہے کہ حضور آخری رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی. یہ بات بڑی ضروری ہے. ایک تو ہے علمی مسئلہ اور ایک ہے عوام کے لیے سمجھنے کی بات. وہ بھلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ختم ہے ہمارے لیے حضور کی تعلیمات پر ہر شے. ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں ضرورت نہیں. یعنی جس بندے کو گھر سے کسی چیز کی کمی رہ جائے وہ باہر جاتا ہے نا, ضرورت ہی نہیں. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی جھوٹے آدمی نے دعویٰ نبوت کیا تو جس نے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو جائے گا. وہ دلیل مانگی کیوں؟ مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت پاما سونے ملن ہزاراں. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں. اور ایک پہلو ختم نبوت کا اور بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے تورات پڑھ رہے تھے. حضور تشریف لے آئے. کیا کر رہے ہو؟ حضور حضرت موسیٰ کلیم پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں. تو حضور نے جلال فرمایا. اس مفہوم کو بھی آپ سمجھیں. یہ ہمارے لیے عوام کے لیے سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری. کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کلیم پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا. حضور فرمانے لگے عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے. تمہیں دائیں بائیں جانے کی اجازت ہے. آپ دیکھیں نا حضور نے نام لے کے کہا. ہم نا اپنی مخصوص تہذیب رکھتے ہیں مسلمان, مخصوص تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جانے کی ہمیں اجازت. یہ داڑھی رکھنی ہے نا, مونچھیں رکھنی ہے نا, تو اس میں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حد بندی کر کے فرمایا تم نے داڑھی بڑی رکھنی ہے, مونچھیں چھوٹی رکھنی. یہودیوں کی مخالفت کرنی. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مونچھیں بڑی کرتے. تم نے یہ کہا یہ امامہ باندھنا تھا نا, تو حضور نے ہمیں حد بندی بیان کی. فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں, تم نے امامے پہ ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے. ان کی مخالفت کرنی. ہمیں نا ہر چیز خاص کر کے حضور نے عطا فرمائی, خاص کر کے. اس لیے ختم نبوت کا یہ معنی بھی یاد رکھیں کہ ہمیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں. حضور نے ہمارے لیے کوئی کمی چھوڑی. اچھا ایک بات اور یہاں یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی محفوظ ہے, فعل بھی محفوظ ہے, اور حضور کا خاموش رہنا بھی کتابوں میں محفوظ ہے. حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. آپ کہیں گے چپ رہنا کیسے محفوظ ہے؟ تو پوچھئے گا مفتی صاحب سے, علماء سے. ایک حدیث قولی ہوتی ہے, ایک فعلی ہوتی ہے, ایک تقریری ہوتی ہے. یہ تقریری حدیث کون سی ہوتی ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا, اگر حضور خاموش رہے منع نہیں کیا تو وہ چیز بھی جائز ہو گئی. معنی کیا ہے؟ حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. یہاں حضور چپ رہے تھے, لہذا یہ بات بھی اس کو حدیث تقریری کہتے. ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کے تو اشارے بھی محفوظ ہیں. اگر حضور نے کہہ دیا نا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, تو ہر محدث نے انگلیاں کھڑی کر کے جوڑ کے دکھایا ہے کہ حضور نے کہا تھا یوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. معنی کیا ہے مسلمانوں؟ میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. اشارے تک کتابوں میں محفوظ ہیں. تو جن کے پاس اتنا کچھ محفوظ ہو انہیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت پڑتی ہے. صرف ضرورت یہ ہے کہ آپ نا تھوڑا سا مضبوط ہو. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, جو رات کو نا ٹی وی پہ فیشن دیکھتے ہیں سویرے کر لیتے ہیں. جو آدمی سویرے اچھا سا تیار ہو کر نکلے لوگ اسے بھی کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے. لیکن اگر وہ داڑھی کو کنگھی کر کے نکلے,
امامہ باندھ کے نکلے، تعریف اس کی بھی کرتے ہیں، پر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب تعریف ہی کتنی ادب والی، کتنی اصیل ہو گئی۔ تو آپ نا حضور کے در دولت پہ آئیں، نبی کریم علیہ السلام کے دروازہ نور پہ اپنے آپ کو لے کے آئیں، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ نے دل روشن کر دیا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، انشراح صدر نصیب ہو گیا۔ قریب آئیں، دین کی باتوں کو سیکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنی طبیعت میں، اور شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے سیکھیں، بحث کے لیے نہیں، تکرار کے لیے نہیں، ہر وقت لڑائی۔ اب تو فیس بک پہ وہ لوگ بھی مفتی بن گئے جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، اور اللہ جانتا ہے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ میں کہتا ہوں آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھنا چاہتے، آپ تو کوئی نیا الجھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھنے والے کا سوال بھی بتاتا ہے کہ یہ کہاں الجھا ہوا ہے۔ بہت زیادہ ذوق کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ ہوں، بہت زیادہ ذوق کے ساتھ۔ اور دین کا کام تو اتنا حسین ہے کہ ایک عورت نا مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، مسجد نبوی میں، بیمار ہو گئی۔ بھلا کیا ڈیوٹی ہوتی ہے جھاڑو دینے والے کی؟ کیا یہ جہاں ہماری محفلوں میں جو جھاڑو دیتے ہیں وہ اسٹیج پہ بٹھائے جاتے ہیں، اشتہار لگانے والے بٹھائے جاتے ہیں، جو بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں وہ ان کی کام نصیب ہے کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھیں گے، وہ تو کہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے، جن کے لیے کرتے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ جھاڑو دیتی تھی، جھاڑو، عورت، صحیح حدیث میں موجود ہے، بیمار ہو گئی، حضور تیمارداری کرنے جاتے ہیں، فرمایا اگر انتقال کر جائے تو مجھے خبر دینا۔ اتنی ڈیوٹی کرتی ہے دین کی کہ مسجد میں جھاڑو دیتی۔ وصال ہو گیا، صحابہ نے بتایا نہیں، رات کو حضور کو تکلیف ہوگی، تدفین کر دی۔ صبح سارا کچھ جاننے والے حبیب نے پوچھا بتایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، ہم نے تدفین کر دی رات کو۔ اور دوستو سننا، جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، کریم نے فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا خدا کی ساری رحمتیں جس کی قبر پہ پہنچ جائیں۔ قبر کہاں ہے؟ حضور قبر پہ کھڑے ہوئے۔ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لیں تو دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، حقیقی ولی جنازہ پڑھ لے تو نہیں ہوتا، لیکن حضور ہی تو حقیقی وارث ہیں امت کے، حضور ہی تو حقیقی وارث ہیں۔ تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ دین کے ساتھ اتنی بھی وابستگی پیدا کر لو گے نا کہ مسجد میں جھاڑو بھی دو گے تو پھر بھی مدینے والے کرم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دین کی ڈیوٹی کرنے لگ جائیں اخلاص کے ساتھ تو پھر کتنی بندہ نوازی ہوگی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے۔ اللہ کریم ہم جو جانتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اتنے سارے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، کوشش کرنا اپنی وابستگیوں کو موڑنا مذہب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے قبلے، سوچوں کے زاویے درست کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما۔ اللہ تعالی جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بار بار کہا، کسی بھی ذرائع سے کہا، مالک سب کی آرزویں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہدایت کا رستہ ہمارے لیے واضح فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، رحمت والے فیصلے فرما، اخوت نصیب فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، کفر اور شرک کے مقابلے میں ہمیں قوتیں عطا فرما، دلوں کے زاویے درست فرما، سوچوں کے زاویے درست فرما۔ مالک بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے۔ اللہ صبر، شکر، حوصلہ، تحمل، بردباری، قناعت اور خودداری کی توفیق دے دے، خودداری کی توفیق دے دے۔ ہماری اولادوں پہ رحم فرما دے، اس ادارے کو ہمیشہ ترقیاں عطا فرما، جو پڑھ رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، انہیں علم نافع عطا فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ ان کے اساتذہ کو، حضرت قبلہ کو، سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ مالک ہم تیرے بندے بھول جاتے ہیں، اللہ ہمارے لیے حق پر استقامت کے موقع عطا کر دے، زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما۔ کسی گلی میں، کسی
جگہ موت کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، مفسدوں کے فساد سے بچا، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچا، وسوسوں کے غالب ہو جانے سے بچا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔